نیکی اور بدی، اس کا تصور، گناہ اور نیکی کا تصور، یہ ہے کیا؟ بہت شکریہ آپ کے مدعو کرنے کا۔ عرض یہ ہے کہ جب سے یہ انسانی دنیا بنی ہے، خیر اور شر کی قوتیں آپس میں مد مقابل ہیں، بے شک۔ اور یہ جو مقابلہ ہے یہ تا قیامت جاری رہے گا۔ اب اس میں جو اہل حق ہیں وہ نیکی کا ساتھ دیں گے، اور وہ لوگ جن کی سرشت میں گناہ کا عنصر شامل ہوتا ہے وہ بدی کی قوتوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ہم نیکی کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ نیکی وہ عمل ہے جس کے ذریعے عبد اور معبود کے درمیان فاصلہ کم ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ، کیا خوبصورت بات۔ عبد اور معبود کے درمیان فاصلہ کم ہوتا ہے، اور یہ وہ عمل ہے جس کو کرنے کے بعد انسان کو راحت اور سکون ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی انسان نیکی کرتا ہے تو اس کے چہرے پہ ایک کہتے ہیں نا بڑا خوشگوار پن نظر آتا ہے، اس کا چہرہ بڑا فریش لگتا ہے۔ یہ اس کی نیکی کے اثرات ہوتے ہیں۔ واہ واہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں بھیجے ہیں، سب نے ہی اپنی مخلوقات کو نیکی کا حکم دیا ہے، کیونکہ نیکی اللہ کی رضا کا واحد ذریعہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں ابھی کل پڑھ رہا تھا، تالمود ایک کتاب ہے جو بنی اسرائیل کے ہاں ایک مقدس کتاب ہے جی۔ اس کتاب میں جناب ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ایک قول درج ہے جی کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ، ننگے کو کپڑے دو، لوگوں کے مسائل کے حل میں مدد کرو، اور اس خدا کا ابدی شکر ادا کرو جس کے قبضہ قدرت میں جان ہے۔ اللہ۔ جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو نیکی کرتے ہیں۔ یعنی سبحان نیکی جو ہے اس کا تصور محدود نہیں ہے، جی۔ اس کا تصور بڑا وسیع ہے۔ ہمارے ہاں بالعموم نیکی کو ہم نے محدود کر دیا ہے روزہ، حج اور زکوٰۃ سے، جبکہ معاملات کو اس سے نکال دیا ہے۔ ٹھیک۔ میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ جو روزہ، حج اور زکوٰۃ ہے یہ ایک فرد کی عبادت ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب آپ معاملات میں نیکی کرتے ہیں تو یہ ایک اجتماعی معاشرے کی عبادت ہے، سبحان اللہ۔ اور معاشرہ پروان اسی صورت میں چڑھتا ہے جب اس میں اہل خیر کا غلبہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا ایک مقولہ ہے، جن کا قول ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم انسان کیسی عجیب مخلوق ہیں کہ دوسروں کی آنکھ کا تنکا میں نظر آتا ہے جبکہ اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اور زبور میں جناب داؤد علیہ السلام سے ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، خدا میرے دل کو پاک کر دے اور میرے باطن کو صاف کر دے اور میرے دامن کو نیکیوں سے بھر دے۔ سبحان اللہ۔ اے خدا، تو ہی وہ خدائے واحد ہے جو نیکیوں کا اجر دیتا ہے۔ سبحان اے خدا، تو ہی خدائے واحد ہے جو مسکینوں کا خیال کرتا ہے۔ اللہ۔ اے خدا، تو خدائے واحد ہے جو مصیبت والوں کی مصیبت کو دور کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح جناب عیسیٰ علیہ السلام سے ایک بڑا مشہور ایک قول درج ہے بائبل کے اندر، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ راست بازوں کے لیے جنت کے دروازے کھولتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی انسان نیکی کرتا ہے جی۔ تو اس کا رتبہ فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے، اللہ اکبر۔ کیونکہ فرشتوں کے اندر تو نیکی اور بدی میں تمیز کا جذبہ ہی نہیں ہے، وہ ہے ہی سرتپا نیکی۔ ایک انسان کے پاس شعور ہے، اس نے شعور کو کام میں لا کے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ بدی ہے اور یہ نیکی ہے۔ اب جب وہ شعوری طور پہ نیکی کی طرف جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دیا۔ اللہ۔ یہی بات ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مومنوں، نیکی حاصل کرنے میں سبقت لیا کرو، یعنی آپس میں نیکیوں کا مقابلہ کیا کرو۔ نیکی صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لیا ہے، نیکی یہ ہے کہ آپ کے اس عمل سے جو خدا کی مخلوق ہے وہ راضی ہو جائے۔ واہ واہ واہ۔ دیکھیں نا، ایک روز قیامت سوال ہوگا کہ اللہ کسی بندے سے پوچھے گا جی کہ میں تیرے پاس آیا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، پانی نہیں پلایا۔ اللہ۔ تو بندہ عرض کرے گا یا اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ تو اللہ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ تیرے پاس آیا تھا،
تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، تو اس کو پانی نہیں پوچھا۔ اوہو، اب نیکی یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے، سبحان اور اللہ، نیکی کی 10 قسمیں ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی آپ کسی کو ایک اچھا بول بتاتے ہیں، وہ بھی نیکی ہے۔ کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ راستہ کدھر جاتا ہے، آپ کہتے ہیں ہاں یہ راستہ فلاں طرف جاتا ہے، وہ بھی یہ بھی نیکی ہے۔ کسی راستے سے آپ کسی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، وہ بھی نیکی ہے۔ کسی کو اچھا مشورہ دیتے ہیں تعلیم کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے، وہ بھی نیکی ہے۔ ایون کہ آپ مسکرا کے دیکھتے ہیں، اللہ یہ بھی نیکی ہے۔ سبحان اللہ، اسی سبحان طرح آپ کسی کی کوئی مالی مدد کرتے ہیں، جی، وہ بھی نیکی ہے۔ آپ کسی کی مشکل دور کرتے ہیں، وہ بھی نیکی ہے۔ آپ کسی کا علاج کرتے ہیں، وہ بھی نیکی ہے۔ بہت آپ کسی کو گائیڈ کرتے ہیں کہ یہ کام تمہارے لیے بہتر ہے، وہ بھی نیکی ہے۔ ایون کہ اچھا مشورہ دینا بھی نیکی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، بہت مومن خوب کی تو زندگی میں اتنے مواقع ہیں نیکیاں کمانے کے کہ سلام کریں تو بھی نیکیاں، واہ، پانی پلائیں تو بھی نیکیاں۔ یعنی نیکیاں اتنی ہیں کہ آپ نیک ہونے کا تہیہ کرنے، اللہ نے ایسے ایسے مواقع آپ کو دیے ہیں سبحان اللہ، کہ آپ نیکیوں میں سب سے آگے لے جاتے ہیں۔ بہت خوب ڈاکٹر صاحب، صحابہ کرام جو ہیں ان کا آپس میں نیکیوں میں مقابلہ ہوتا تھا۔ سبحان اللہ، وہ ایک دوسرے کو بتایا کرتے تھے کہ میں نے آج اتنی نیکیاں کی ہیں، وہ کہتا تھا میں نے آج اتنی نیکیاں کی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان، تاکہ ایک دوسرے میں ایک جذبہ پیدا ہو۔ ہاں، یہی جذبہ انسان کو اللہ کا قرب مہیا کرتا ہے۔